ویلکم بیک ناظرین. صدر زرداری نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ اگر سیاسی ماجرائی چلتی رہی اور پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے کو چیلنج کرنا بند نہیں کریں گے تو جمہوریت شاید کمزور ہو. کامل علی آغا صاحب، آگے فیوچر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا کولیشن بنا سکتی ہیں اپوزیشن پارٹیز؟ کیا ہوگا آگے مستقبل میں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ رویہ جو ہے یہ تو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط رویہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی. اور نون لیگ نے، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمیشہ یہ رویہ رکھا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ دشمنی. اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ 10 نکات پیش کرتے ہوئے اعتماد میں لینے کے بغیر ہی حکومت کو 10 نکات پیش کر دیے. اور جو جماعتیں اپوزیشن میں آئی بھی تھیں ان میں سے ایک واپس چلی گئی، مایوس ہو کے چلی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ رویہ تو بڑا درست رویہ ہے کہ انٹریکشن ہو آپس میں، بلکہ حکومت کے ساتھ بھی کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی نا، رابطے تو رہنے چاہیے. سیاست جو ہے وہ روابط کا نام ہے. اگر مل بیٹھ کے ایشوز کے اوپر بات چیت کی جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا حل نکالا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اور ایک دوسرے کے وجود کو اگر تسلیم ہی نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں بہتری کیا آ سکتی ہے. اگر آج انٹریکشن ہوا ہے اپوزیشن کے اندر اور ایک لائحہ عمل مشترکہ طے کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر ایک پریشر ہوگا. یہ کان کھینچنے والی بات ہے، درست کرنے والی بات ہے کہ آپ نے 3 سال میں یہ کچھ کیا. یہ ایشوز سے، جیسے ابھی آپ نے ڈرون عملوں کی بات کی اور پھر یہ ٹیکسیشن کی بات جو ہے، یہ وداؤٹ لیجسلیشن جو ٹیکسیشن چل رہی ہے، یہ بڑا اہم ایشو ہے. یہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کو اگر آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، پارلیمنٹ کے ذریعے ٹیکسیشن نہیں کریں گے، تو پارلیمنٹ کو آپ ختم کر دیں. پھر جواز اسی لیے تو آغا صاحب وہ ساری چیزیں نا جو کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہم ذرا براڈر پولیٹیکل سینیریو جو بننے جا رہا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. عباسی صاحب، آپ کے ساتھ کوئی پارٹی بیٹھنے کو تھوڑا یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اس میں آپ نے کافی بات کی اور میرے سے بات نہیں کروائی. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے اس کے اندر مرکزی حکومت بھی ذمہ دار ہے. اور وہ جو ایڈیشنل سیشن جج تھا اس کے حکم سے اور اس کے طریقہ کار سے عدالت کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان پڑ گیا. آغا صاحب، اور بھی بہت ساری قوتیں اس میں ذمہ دار ہیں جن کا شاید آپ بھی نام لینا پسند نہیں کریں گے. عباسی صاحب، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بیٹھنے کو تیار بھی نہیں ہوتی. ہر کسی کے ساتھ، جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ رویہ مسلم لیگ نواز کا ہسٹوریکل ریکارڈ ایسا ہے، تو آج کے پروٹیسٹ سے ظاہر کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ تو آغا صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. آج کے پروٹیسٹ آپ خود دیکھ لیں کہ ساری اپوزیشن شامل ہوئی، جس میں جے یو آئی ایف بھی تھی، پی ایم ایل این بھی تھی، پی ایم ایل کیو کے 3-4 فیکشنز جو ہیں. یہ کم از کم اپوزیشن یونیفائیڈ ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ. یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں حکومت کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں. حکومت ان کا کانفیڈنس کھو چکی ہے اور آپ اس کو ایک یونائٹڈ اپوزیشن سمجھ لیں. تو یہ اس میں بڑا ایلیمنٹ جو پاکستان پی ایم ایل این کا ہے. تو میں بخاری صاحب، یہ یونائٹڈ اپوزیشن لگ رہی ہے آپ کو؟ ایسا ہے نہیں ہے، مگر اگر میرے بھائی کی بات سے اتفاق کریں تو پھر پنجاب میں بھی یونائٹڈ اپوزیشن سمجھ، پھر ہم اور آغا صاحب ادھر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. یہ اس طرح بات نہیں ہے. میں پہلے ابھی ایک اور ٹی وی پروگرام پہ تھا، وہاں وسیم سجاد صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے وہاں جو بات کی وہ بات بڑی مناسب تھی. انہوں نے کہا کہ آج ایک انٹریکشن ہوا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور دوسرا، وہاں پہ وسیم سجاد صاحب نے کہا کہ ہم کسی صورت اپنی آئیڈینٹیفیکیشن لوز کرنے کو تیار نہیں ہیں. وی آر پی ایم ایل اور یہ پی ایم ایل این ہے. صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہوں گے جس پہ ہماری اور کاف کی رائے ملتی ہوگی، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ان کی اور کسی اور جماعت کی رائے ملتی ہوگی. تو جب تک دو چیزیں ڈکلیئر نہیں کرتی حکومت پہ پریشرز نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو ایشوز پہ بات کرنی چاہیے، اینیمیٹی چھوڑ کے، ضد چھوڑ کے. ضد سیاست میں نہیں ہوتی، ضد نہیں ہوتی بالکل، اور جنوین ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. اٹ از دا آرٹ آف دا پاسبل اینڈ فلیکسیبل. اور سیاست نام ہے مدبرانہ فراست کا. اگر فراست آپ کی پیش نظر نہیں ہوگی تو پھر جمہوریت نہیں رہے گی. آپ مسلم لیگ نواز نے آج ایک پیپر جاری کیا ہے جس میں صدر زرداری کے پارلیمنٹ سے خطابات، دعوے اور حقائق، روٹی کپڑا اور مکان سے فاقہ کشی، کفن اور قبر کا سفر. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سنی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے. یہ پچھلی تقریروں کے ہیں کہ پہلے بھی وعدے ہوتے رہے ہیں. یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی. دس از پری میچور.
ڈیبیٹ جب سیشن آتا ہے عباسی صاحب میرے سے بخاری صاحب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے بہت سارے ایسے وعدے کیے جو کہ پورے نہیں کر سکے؟ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان نامساعد حالات میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ پچھلے 60-62 سال میں نہیں ہوا. اتنے بڑے کام ہوئے ہیں جو پیچھے نہیں ہوئے. بٹ یس there are issues جو ابھی پینڈنگ ہے جو ایڈریس نہیں ہوئے. محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتل تو پکڑ نہیں سکے اور یہ اس وائٹ پیپر کا حصہ ہے. دیکھیں اس پہ آج بھی صدر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ انہوں نے سبمٹ کر دی ہے. ہم اینیمیٹی پہ اس پہ ہم یقین نہیں رکھتے وہ اور نیا چالان ایک پیش کر دیا گیا. پچھلی تقریروں میں صدر صاحب ذکر کرتے تھے کہ بلاسفیمی لا کو ہم پولیٹیکل اور پرسنل اینیمیٹی سیٹل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور آج صرف انہوں نے کنڈمنیشن دی. میرے خیال میں تمام جب دیکھیں بلیسفیمی لا جو ہے بلیسفیمی لا میں کوئی مسلمان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ ناموس رسالت پہ پچھلی تقریر میں اگر صدر صاحب اس کا کلیئر ذکر کر سکتے ہیں تو آج صرف کنڈمنیشن. انہوں نے کیا کہا کہ اس کو مائنورٹیز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. میرے خیال میں اس میں اور لوگ بھی اس پہ متفق ہوں گے کہ اس کی جو کیس رجسٹریشن ہے اس کا جو طریقہ ہے دیکھیں الزام وہ لگنا چاہیے جو ثابت ہو جو ٹھیک ہو. جہاں تک قانون کا تعلق ہے ناموس رسالت پہ کسی مسلمان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس سے پرے جائے. اور ہے کیا آپ کے پاس؟ بخاری صاحب میرا سوال ہے کہ پچھلی تقریروں میں بڑا کیٹیگوریکل لائن تھی پیپلز پارٹی کی, سٹیٹمنٹ تھی صدر زرداری کی کہ ہم اس کو استعمال نہیں ہونے دیں گے فار پولیٹیکل پرپسز. استعمال کون کہتے ہیں؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سے اوپر ہے. یہ جو ناموس رسالت ہے کیا وہ پیپلز پارٹی کی ہے؟ کیا وہ مسلم لیگ نون کی ہے؟ کیا وہ مسلم لیگ کاف کی ہے؟ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ تو پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہے. آج جو ہوا ہے امریکہ میں کیا آپ اس کو کنڈیم نہیں کریں گے؟ یہ مسلمانوں کے جذبات کو جو کچھ طاقتیں ہیں وہ خود جو ہے مسلمانوں کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یونینیمس ہو کے ان کو روکنا چاہیے کہ دہشت گردی تو آپ پیدا کر رہے ہو جہاں پہ ہماری مذہبی کتابیں جو ہیں ان کی بے حرمتی ہو رہی. اچھا عباسی صاحب آپ نے بھی ایک نیشنل ڈائیلاگ کا نیشنل ریکونسیلیشن کا ایجنڈا دیا تھا. صدر صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ آئی انوائٹ آل پولیٹیکل پارٹیز فار اے نیشنل ڈائیلاگ. ان دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. آپ نے چیف جسٹس اور آرمی چیف کا بھی ریکمنڈیشن دی تھی. یہ ایکسیپٹیبل ہے آپ کو یا دوسرا والا؟ ہم نے کہا تھا تمام جو پلیئرز ہیں اس میں زیادہ فوکس جو پریس کا تھا وہ چلا گیا جوڈیشری پر اور آرمی پر. ہم نے کہا تھا تمام نہیں بات غلط ہو یا نہ ہو. دیکھیں جو پلیئرز ہیں سب جانتے ہیں کون سے پلیئرز ہیں. غلط نہیں تو وہ سب کو ٹیبل پہ لے آئیں وہ بھی آگے ڈائیلاگ میں حصہ بن جائے. جیسے آپ ریمنڈ ڈیوس کا کیس دیکھ لیں, آپ ڈرون حملے دیکھ لیں. نہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے نہ پاکستان کی حکومت کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے تو لے آئے پلیئرز کو ٹیبل پر تاکہ یہ نیشنل ایجنڈا اگر بنانا ہے تو سب اس میں شریک ہو جائیں چاہے وہ جوڈیشری ہو یا آرمی ہو. میرا یہ سوال یا اس بات کو اون کریں یا کہیں ہم نے نہیں. لیکن کون سی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لائیں یا نہ بات آپ بالکل ہم کہتے ہیں لے آئیں. آپ کے سپوکس ہم کہتے ہیں اگر آپ حقائق پر مبنی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک عباسی صاحب آپ کے سپوکس پرسن جو ہیں وہ انکار کر چکے ہیں. وہ تو ان کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے ایشو اورینٹڈ سیاست کرنی ہے اور آج حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایشوز کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں تو کہتا ہوں صدر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے 53 بلین کے ٹیکسز پاکستان میں صرف 53 بلین 120 ارب 100 کچھ 20 ارب 53 تو لگ چکے ہیں 53 بلین کے لگ چکے ہیں. اور یہ آرڈیننس کے ذریعے یعنی حکومت میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اسمبلی کا سیشن ختم ہوا. اچھا بخاری صاحب اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اجازت دیں ایک رپورٹ آئی کہ 73% جو سوالات پارلیمنٹ میں آئے اس سال ان کے جوابات نہیں دیے گئے. کیوں نہیں حکومت ریسپانسو؟ نہیں میرا نہیں خیال یہ ایسی بات ہو. بہرحال مجھے اس یہ پلڈیٹ کی ایک سٹڈی آئی ہے جس میں انہوں نے پورا پلڈیٹ کی سٹڈی کی بات نہیں کرتا. میں اس میں یہ ہے کہ یہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اگر لا منسٹری سے اس کا پوچھیں تو کریں کیونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے اس لیے میں قاصر ہوں جواب دینے پہ. لیکن اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا بہتری کیسے کر سکتے ہیں کہ حکومت مور ریسپانسبل؟ دیکھیں حکومت جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے ریکارڈ قائم کیا ہے وہاں پہ آ کے اور جو جن وزراء نے بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. بات سن رہے نہیں آپ کو بات اچھی بھی سن لیا کریں. جن وزراء نے جواب نہیں دیے ان کے جواب وزیر اعظم خود فلور پہ دیتے رہے. بخاری صاحب آپ کی حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ پرسنل ریکارڈ تو بہت سارے ہو رہے ہیں عوام کے لیے شاید ریکارڈ قائم نہیں ہو رہے. عوام کے لیے تو ریکارڈ میرے بھائی ہر جگہ پہ ہوں گے نا. آپ ایک حکومت کو تو نہ دیکھیں سب کو دیکھیں نامساعد حالات دیکھیں. کیوں پنجاب کی طرف جانے سے آپ ڈرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ شمسان بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.